لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو بھی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن بندہ مرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے. بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پہ بیٹھے، اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ وہ جو بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اور سی سی پی او نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا. تو پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکٹس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے اور میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہوں. کل ایک انتہائی نیک، شریف النفس اور نیک ماں باپ کی اولاد ایک صاحب لیاقت علی نے ویڈیو پیغام میں مجھے اپیل کی کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے، تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے. یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے 6:52 پہ، اس سے 3 دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا، جو انہوں نے ڈسکرائب کیا، جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جسد خاکی 6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سروسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا. فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو، اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں. اس کے لیے فوری طور پہ 8 TORs کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا، جس میں بہت سارے TORs کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا، اس نے تمام ٹیکنیکل وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا. یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ GB سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی. اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی. تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. GB سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی، جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے. فورنزکس کرا لی گئی ہے. جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ CMH کے اوپر، یہ جب یہ ٹکراتی ہے برج کے اوپر، فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر، اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے کی. سوشل میڈیا پہ جب طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی PTI کے اوپر کوئی ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے، سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے کے پیش کر دے گی. یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے. اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. وہ اس کو 6:31 پہ CMH کے سامنے لے کے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے. انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے، تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے، جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام CDRs میرے پاس ہیں، ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے. یہ گاڑی 6:50 پہ
بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے، شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. ایدھی والوں کے وہاں وہ ایدھی کی ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے، اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں، اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں. ڈرائیور کا نام جہاں زیب ہے، ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے. جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے، وہ نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. وہ جگہ لاہور میں ہے، وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے، ان کی گرفتاری ڈال لی گئی ہے. اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف. اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے، ان کا نام راجہ شکیل ہے. ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی، لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو، جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور سی ایم صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو، اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ابیوز کیا جائے. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی، کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے، جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی، اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی، اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں. میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا. ٹی او آرز جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے، مارا گیا، پرانی ویڈیوز اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں. پولیس کو دھمکیاں دی گئیں. یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے. بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی. پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم ملعون کیا گیا. ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا. ہم نے گینگز پکڑے، ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے، ہمارا ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا. اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے. جب آپ ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے. آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک ایس پی سے بات کرتے سنایا گیا ہے. اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے. جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے، بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں. کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں، اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا، کیونکہ اب وہ LTE بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے. یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا، اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا. اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا. فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا. آپ کا شکریہ. اچھا، اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں. تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے، وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے، اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں، اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ. وہ لوگ اگلے دن 1 بجے، میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے،
1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، زمان پارک میں ہوتے ہیں، اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں، راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں، اور پھر باہر نکلتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ لوگوں کی ملاقات کی، میں نے سارا بتا دیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں. تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے. اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا، جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ، ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں. زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں، جی کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، وہیں پہ ملاقات ان کی ہوئی ہے، لیکن کالز میں موجود ہے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیں ابھی نہیں، جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا، آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز، اگر میں کہتا کہ نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے، سب نے، کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. والد کہہ رہے میں نے نہیں دی. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے، اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں، 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا، آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو، ایک دن پیچھے کر لو، 2 دن بعد کر لو، اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی، ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹر کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن
اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی، اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا، اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا. یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے، یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے، اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے. وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں، اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں. اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا ابھی جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا، کیا ہوا. اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آ جائیں ویریفائی کر لیں، یا IG آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں. ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں گے کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آنا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے. یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا، اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا، اور کوئی ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے، جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے، شام تک پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلقہ ہی. یہ ضروری چیز ہے، اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس، لازمی بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا ایک قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے، پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے، شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے 3rd سٹیج پہ، فائر آرم کب یوز کرنا ہے، اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے. کسی بھی ہنگامے کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جنونیت بھی ہے ان جلوسوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے. یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے، سوٹے، کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے گلولوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی، اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی، اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے، اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ پتھراؤ ہوگا یا ہوا، اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی،
اس ملکی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، غلیظوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے، پتھراؤ کیا گیا، تو قانون کے مطابق ایک سٹیپ آگے نہیں ہوگا، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر اس کیس میں بھی کسی پولیس والے نے بڑھ کے زیادتی کی ہے اور اس کی کوئی ویڈیو سامنے ہے، اس کا کام سی ایم صاحب کا حکم ہے، اس کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی۔ آگے چلیے جی، جی چلائیے۔ یہ ڈرائیور ہے جس نے داڑھی چینج کی ہے، کاٹی ہے۔ میں اپنے دوست کے کوارٹرز کے سامنے اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں، تو وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے گاڑی بھی بارش روڈ پہ کھڑی ہے۔ جیسے ہم لنکن کالونی سے بال کے چڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے، تو وہ بندہ گر جاتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی، وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں جو ہے وہ کیا، وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایس لے کے گئے، کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا۔ تو سی ایم ایس سے وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی، تو پھر ہم اسے سیدھا سروس ہاسپٹل لے کے آئے۔ وہاں پہ ہم نے ای پی کی اسٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے، وہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہم وہاں سے جو ہے نکل آئے ہیں، ہم نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی ہے اور سیدھا ہم آئے ہیں وہاں پہ، ہم نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اس کے بیان پہ نہیں کہ آپ کہیں گے پولیس کسٹڈی میں ہے، مارا گیا ہوگا، اس کو ٹاپ لیول پہ خود پوچھا گیا ہے۔ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تشدد نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا، ان کی گرفتاری ٹل چکی ہے۔ آج یہ تمام ثبوت اس مظلوم شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ آئیے صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ سر ایک سیکنڈ کائنڈلی، بالکل آپ کی بات پہ آتے ہیں، کائنڈلی ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، آپ کچھ سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ آڈیو جی ٹھیک ہے، یہ آپ کنڈکٹ کرائیں گے نا منسٹر صاحب؟ میں کرتا ہوں یہ آڈیو چلا دیں۔ خیر یہ ویڈیو آپ شیئر بھی کر دیں گے، آپ یہ ساری جو ہے سنانی ہے، یہ ساری آڈیو جو ہے شیئر، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، رہنے دیں۔ اس کو آپ کو دکھا دیں گے، اس کو آپ کو یہ شیئر کر لیں ساری، شیئر کر لیں۔ آگے چلیں جی، آگے چلیں جی۔ ایک آپ کو اس بعد ہم یہ ہے، یہ گاڑی باہر آئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ گاڑی بھی باہر موجود ہے، یہ گاڑی بھی آئی ہوئی ہے، یہ گاڑی بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ آگے چلیے جی پلیز، رش کریں تاکہ سوال پوچھیں۔ یہ وہ خون ہے اس مظلوم شخص کا جس کو غلط مقاصد کے لیے ابیوز کیا گیا۔ آگے یہ اونر آف وہیکل ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ان میں کوئی قتل کرنے کی ہم سازش کسی پہ نہیں ڈال رہے۔ آگے چلیے جی، یہ اس کے سر امپورٹنٹ یہ سن لیجیے کائنڈلی۔ اچھا جی، میں آپ کو وائس میسج کے اوپر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ آپ سارے اسٹاف کو جو خاص طور پہ ادھر موجود ہیں ان کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں۔ ایک تو یہ جو ڈالا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے جوید کیانی کا، اگر کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا جی جوید کیانی کا ڈالا ہے، وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے جو ہماری کمپنی کے اونر ہے، ان سے وہ سمجھی شملی ہے یا آپ نے کہنا عزیز ہے، تو یہ نکلا کمپنی کے نام پہ ہے، ان کا انہیں کا ڈرائیور ہے جو جان دے گا جو چلاتا ہے، اور یہ دفتر کئی دفعہ ہمارے کھڑا ہوتا ہے اور کئی دفعہ کلک ٹائم کھڑا ہوتا ہے، اور کیا نام ہے باقی تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا ہے۔ مگر اس میں یہ ہے کہ ٹی وی سیکورٹی سے بھی ہمارے سے وہ جان چھوڑ سکتی ہے آپ، کیونکہ وہ ہے بھی ہونے کا یہ، تو یہ اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے اور ساروں کو بتا دیں جو یہ نہیں آگے منہ چوکے جی کے آپ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ باقی یہ اسٹاف اب آپ کو ایک چھوٹی سی اور آڈیو سنائی جائے گی، یہ بھی آپ کو شیئر کی جائے گی، ایک چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ آڈیو۔ ڈرائیور کی سم نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے وہ صورتحال۔ یہ جی یہ بھی ہم آپ کو اس کا بھی بند کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ سوال پوچھنے دیجیے، ایک ایک سوشل میڈیا کی چیز کا ہم جواب۔ اب ایک سیکنڈ
ایک سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ پہلے ایک چیز، صرف ایک چیز ہے، پہلے ایک سیکنڈ سنو، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک جو اس کی فیملی ہے، اس کو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے، ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کہیں، اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی، اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو کروڑ روپیہ دے دیں گے، آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتہ تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے، سارے ثبوت، ساری ایویڈنس سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا جو ایلیگیشن لگائے، میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے، میرے ساتھ بھی جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. اچھا اب آ جائیں فراز، ایک ایک کر کے سوال کرتے. میرا یقین کیجئے، میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بجے تک آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گا. آپ سب ایک برابر ہیں. ایک ایک کر کے فراز سے شروع. یہ فراز صاحب سے شروع. ایک سیکنڈ فراز صاحب سے شروع. بھائی ایک سیکنڈ سر لیں گے. یہ جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، یہ 302 کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. کیا اب 302 اس کو حذف کر کے 322 پہ آزاد کریں گے یا اس کا 322 کا نیا مقدمہ درج ہوگا؟ اور نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے سر، نمبر 2 وہ جو راجسٹین میں جا کے چوٹی یاسمین راشد اور لیڈرز کو جو بات بتائی جو شہادت چھپائی ہے، کیا 201 کا ان پہ حق نہیں ہوتا؟ آپ کے بالکل دیکھیے 2 سوال ہیں اور اس کو بند کر دیجیے. پہلی بات میری سارے بھائیوں سے درخواست ہے، سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا، چاہے شام تک بٹھائیں چاہے دفتر آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم بات نہیں کریں گے، اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے. جب کوئی وقوع ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے، وہاں ہنگامہ ہوا ہوتا ہے، لوگ زخمی بھی ہوئے ہوتے ہیں. 13 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں جن میں ڈی ایس پی کے سر پہ پتھر لگتے ہیں، کنکشنز ہوتی ہیں، سی ٹی اسکینز ہوتے ہیں. اس میں جب یہ اطلاع آتی ہے کہ ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی ہے تو لازم بات ہے 302 لگنا چاہیے، چاہے وہ پولیس سے ہوئی ہو یا کسی اور سے. اس کے بعد یہ دفعہ حذف ہو جائے گی. اب یہ وقوع دوسری جگہ پہ ہے، اس میں جو بھی قانون کے مطابق دفعہ جو آپ نے خود بتا دی ہے وہ لگائی جائے گی اور اس کا الگ پرچہ آلریڈی دیا جا چکا ہے اور اس میں گرفتاری ہو چکی ہے. سوری 201 والی بات کو تمام چیزیں جی بالکل جی، وہ انہوں نے لاش کو اس طرح نہیں چھپایا جو گواہی کو چھپانا یا جھوٹ بولنا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. 2 ممبر جو ہمارا انکوائری کمیشن ہے وہ باقی تمام 3 وارز کے جواب بھی دے گا. جی ایک ایک کر کے شروع کر لیں، سارے ادھر سے شروع کرتے ہیں، ساروں کے جواب. میرا وعدہ ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہے. یہ جو لاسٹ ویڈیو پلے کی تھی اس میں ہم دیکھا ہے ہم نے کہ وہ علی بلال اس ویڈیو میں پریزن وین میں موجود ہے. آپ اس کو مس کر گئے، یہ نہیں بتایا کہ جب یہ پریزن وین میں موجود تھا تو آپ نے کس وقت کس ٹائم اس کو ریلیز کیا یہاں سے. اور دوسرا جو ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے علی بلال کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، آپ اس کو مس کر گئے. کیا وہ فیک تھی یا کسی کے کہنے پہ بنائی تھی؟ اس کے بارے میں بھی ایکسپلین کریں. میڈیکل رپورٹ MLC جی اچھا، ان دونوں باتوں کا جواب میں دوں گا. فارچونیٹلی میں ڈاکٹر بھی ہوں، کنگ ایڈورڈ کا سر کا شاگرد بھی ہوں اور بہت سارے میڈیکل کالج میں پرو بونو فورینسک سے پڑھاتا ہوں. اچھا، پہلی بات یہ آ گئی کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ویڈیو ہم نے خود پیش کی نا، جب یہ ویڈیو آتی ہے وہاں پہ پریزن وین تھی، کیونکہ ہمیں کسی کو مارنے شارنے کا نہ کوئی پلان تھا، نہ کوئی وائرلیس تھی کہ کسی کو قتل کر دو، نہ پولیس یہ کام کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اب اس شخص کو یہ 4-5 بچے جو پکڑے گئے. اچھا اس میں سوری ڈاکٹر صاحب میں کاٹ رہا ہوں ادھر. میں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اریسٹ نہیں کرنے. جب نمبر زیادہ ہوتا جا رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس ٹائم پلان یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو. مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکڑیں گے
हमारा सियासी काम नहीं है, हमारा नहीं है कि हम इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ें, अंदर करें सारा कुछ। उस टाइम हमारी एज अ पॉलिसी हमने कहा था पकड़ेंगे और दूर करके छोड़ देंगे। थैंक यू सर। अच्छा, बंद हो जाए। थैंक यू सर। मोहसिन, इश्तियाक, जो बाकी बंदे साथ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। जिस तरह सीएम साहब ने फरमाया, ये हमने उनको वहाँ से पिक किया। वहाँ पे उस प्रिजन वैन पे हमला होता है। प्रिजन वैन का ड्राइवर अक्लमंदी करता है, उनको ले जाता है। फोर्ट्रेस तक ले जाके छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वहाँ चले जाएं। 4 लोग इनमें से अलग रिक्शा लेके चले जाते हैं। वो भी ये कहते हैं कि हमें रफ़ाह हाजत भी है, और वो उसको छोड़ता है वहाँ पे। इस शख्स को छोड़ता है जो कि गाड़ी के साथ टकरा जाता है। पहली बात। अब आते हैं मेडिकल लीगल रिपोर्ट के ऊपर। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें आपको बताता क्या है डॉक्टर ये बताता है कि ये वुंड ब्लंट इंजरी से है या शार्प इंजरी से है या फायर आर्म से है। ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ तब पुलिस तशद्दुद पे लिखती है, और पुलिस के खिलाफ तशद्दुद पे लिखना चाहिए जब किसी खास जगहों पे आपको पता है जो पुलिस टॉर्चर करती है, रोलर फेरती है, और ये पुरानी टेक्निक्स थी जो खत्म हो चुकी हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी है। वो एक इंजरी मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ। गाड़ी लगी है, ड्राइवर बताता है, वकूए में आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जितनी दूर वो गिरता है वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। उस ब्लंट इंजरी को सामने से लगा है, जो ये कहा जा रहा है कि उसको खास जिस्म के नाजुक हिस्सों पे लगा है, वो भी आपको गाड़ी के साथ आपको मैच करके बाहर दिखा देंगे। ये एक्सीडेंट का केस है। इसमें किसी एक्यूज ने जो इस केस में है किसी को मार के पुलिस पे डालने की साजिश नहीं की है। वकूए के बाद इंसान घबरा जाता है, उसके बचाने की भी कोशिश की है। एक जगह पे वीडियो में पीछे जाके देखता है कि जिंदा है कि नहीं है, वो परेशान है, वो उसको अस्पताल तक पहुंचाता है। उसके बाद इसको जिस तरह यूज किया जाता है वो अनफॉर्चुनेट है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास आइएगा, हमारे पास बहुत टाइम होगा, मैं पूरी मेडिकल रिपोर्ट खोलूंगा। मैंने डॉक्टरों से भी बात की है, जो इन्होंने की है, एज ए डॉक्टर उनसे बात की है, रात 2 बजे तक की है। आई एम सो ऑब्लाइज के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे मुकम्मल उन तक एक्सेस दी, और एक चोट का मैं आपको जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी। आगे सर, अब उनका सवाल जरूर, सर आपका सवाल होना चाहिए, मेरे से वादा है। इनसे वादा, उसके बाद आपकी बात है। एक तो वहाँ सबसे पहले पैदा हुआ है, जो शक पैदा हुआ है वो सरकारी बयान से हुआ था कि जब प्रिजनर वैन में एक शख्स था, उसके बारे में सरकारी तर्जुमान साहब फरमा रहे थे कि ये तो जिस दिन वो रैली निकली, जेल पर वो तहरीक की है, वहां से वहां पैदा हुआ। खास तौर पर पुलिस की तरफ से जब ये मौकूफ आया पहले दिन, पुलिस की तरफ से मौकूफ ये कि आपके पास ये सारी एविडेंस है कि वो गाड़ी की टक्कर वाला कैमरा वहां पे बंद था, जो टक्कर लगी है जहाँ ये गिरा है बंदा, तो वो कहाँ है वीडियो, वो दिखा दे ताकि उससे भी पता लग जाए। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी सर ये है कि कबल अज वक्त जो ये आपने मौकूफ पेश किया था, उसके बाद आपने एमएस को भी मुअत्तल किया, उससे भी वहां पैदा हो रहा है कि एमएस को हटा दिया। एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ, एमएस कोई मुअत्तल नहीं हुआ। बताते सर, एक आपके 10 सवालों में मैं 10 का आपसे वादा किया ना, तो आपके सारे सवालों का जवाब देना मेरे पे फर्ज है, और मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि उस ब्लाइंड स्पॉट की वीडियो, उसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मेरे साथ चलिए, टाइम डिसाइड कीजिए, सारे कैमरों की पोजीशन दिखाई जाएगी, एक चीज की जगह दिखाई जाएगी। नंबर 2, बहुत सारी स्टिल्स आपको नहीं दिखाई गई। मैंने कहा 31 कैमराज हैं, 31 अल्हम्दुलिल्लाह, और सेफ सिटी के कैमराज ठीक कराए जा रहे हैं, 31 तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत सारे और इदारों के 1600 कैमराज भी हमने शामिल किए हैं। खैर, कमिंग बैक टू दैट, ये जो वीडियो है ना जी, जिसमें सरकारी तर्जुमान PRO IG का मिस्टर नायाब हैं, हमने फैसला किया, मुझे वीडियोस भेजी गई, मेरे बहुत सारे इस कमरे में प्यारे साफियों ने वीडियोस भेजी कि आपकी वालदा को गालियां निकाली जा रही हैं। मेरा उसके ऊपर भी मैंने मौक़िफ़ था कि मैं एक दफा दूंगा, सच दूंगा। आपकी वालदा नेक खातून होंगी, आपकी वालदा ने आपको एक अच्छी तालीम दी होगी, मुझे यकीन है उनके पैरों के नीचे भी उसी तरह जन्नत है जिस तरह हमारी वालदाओं के नीचे। आप ये जो गालियां निकाल रहे हैं, क्या अपनी वालदा के सामने निकाल सकते हैं? क्या उनकी दी हुई तालीम का हिस्सा है? और फिर याद रखिए, अपनी वालदा से पूछिएगा कि जो शख्स गाली देने पे मजबूर कर रहा है, क्या वो आपका दोस्त है जो आपको कह रहा है कि अल्लाह का नाम ले और सच बोले? अब तीसरी बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें सस्पेंड कर दिया, कोई नहीं, मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला और उसके बाद मैंने उनसे सारी बात की। आपको तमाम तस्वीर शेयर की जाएंगी, तमाम जगह दिखाई जाएंगी। मैंने आपको अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ। मुझे बहुत मीडिया वालों ने, दोस्तों ने कहा कि मीडिया पे बात करें, मैंने नहीं की। और जब मुल्जिम है उनसे भी मिलवा दी जाएगा। जी, अब आखिर में कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, पहले वो पूछें। ये बताइए सर, सारों के जवाब दूंगा, प्रॉमिस।
جو آپ نے بھی رپورٹ کا ذکر کیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیکل لیگل کا، اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے بلنٹ ٹراما. جی وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آبجیکٹو استعمال ہو، کوئی ڈر ڈال دے. ٹھیک ہے، تو یہ تشدد کس نے کیا؟ ایک اس کو بالکل کلیئرلی ایکسپلین کرے. اگر آپ نے نہیں کیا، پولیس نے نہیں کیا، تو پھر کس نے تشدد کیا؟ پہلے ایک سوال کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے بعد دوسرا سوال بھی پوچھنا آپ کو پوچھنے دوں گا. پہلے سوال کا جواب بہت امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ. مائک کو کائنڈلی بند کرتے ہیں، سب کو آواز جائے گی. جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ اس ایف آئی آر کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر انتہائی سنسیئرلی کرتا ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ اس میں کوئی چیز کور نہیں. اتنی لمبی میڈیکل رپورٹ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی اتنی غور سے نہیں کی گئی. میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے آنیسٹلی کام کیا. 3 قسم کی انجریز یاد رکھیے گا، بیسک بات بتا رہا ہوں. نمبر 1 فائر آرم انجری، اس کا انٹری وونڈ، ایگزٹ وونڈ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے. نمبر 2 انسائزڈ وونڈ، گلا کٹ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی. نمبر 3 وہ کوئی خدا نخواستہ جو ایسا فزیکل وونڈ جس کی وجہ سے اسکن نہیں پھٹی یا پھٹ گئی، اور اس کے اندر بلنٹ ٹراما. بلنٹ ٹراما یہ بتاتا ہے کہ فزیکل چیز زور سے لگی ہے، اور اس میں جو زور سے لگی ہے اس کی وجہ سے اسپلین اور لیور ڈیمیج ہوا. یہ بلنٹ ٹراما اتنا زوردار تھا کہ جب ایبڈومن کھولا گیا، میں انفارچونیٹلی یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے، مجھے ان کے والد کے دکھ کا احساس ہے، لیکن ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے پولیس آفیسر میرا یہ بتانا فرض ہے قوم کو کہ وہ جو بلنٹ ٹراما تھا وہ اتنا شدید تھا جو کسی ڈنڈے شنڈے سے، ویسے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں آ سکتا. یہ تمام میڈیکل رپورٹ بلنٹ ٹراما دکھاتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتی، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ پولیس کے خلاف جائے گی شاید بات، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پولیس تشدد ہے. یہ ضرور کہتی پولیس تشدد ہے اگر جسم کے خاص حصوں پہ اس کو مارا جاتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے پولیس ٹارچر کرتی ہے، جو میں نے پہلے ذکر کر دیا. یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی، اگر اس سے زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے میرے ساتھ چلیے، میں اس کو کھول کے آپ کو بتاؤں گا. اگلا سوال. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جس آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آگے رہا کر دیا، اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں معلوم ہے 30% سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہے، سی ایم صاحب نے آپ نے نوٹس بھی لیا تھا، اس میں بھی آپ پیشرفت ہے. تیسرا سوشل میڈیا پہ اگر آپ اچھا پہلے ایک کا جواب، سارے سوال آپ پوچھے گا، میں اسی سوال کو آپ کو پہلے بتا دوں نا. آپ نے کہا کہ اس کو رہا کرنے لگایا گیا، رہا کیا گیا، دکھایا گیا، تمام کیمراز کی تصاویر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ دونوں بچے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ڈرائیور ہے ہمارے پاس موجود ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب اس کے بعد آپ آ جائیے تیسرے سوال پہ اپنے. اس کے بعد میں نہیں کیا، اس پہ یہ سوال آپ جواب دیں. سوشل میڈیا پہ اگر آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ پنجاب کے سربراہ ہیں پولیس کے، سی ایم صاحب موجود ہیں، ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ہم تو آپ کے رحم و کرم میں بیٹھے ہیں، تو کیا پنجاب حکومت نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ہمیں کوئی اس کے حوالے سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے؟ حکومت کا کام نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. 2 قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کے بعد سی ایم صاحب اس کا جواب دیں گے. 2 قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں، ایک ذات کو کہ کیا بلال کمیانہ ایک ظالم شخص ہے، اور عثمان انور کے پیرنٹس کیسے ہیں. وہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم جو چاہیں کریں. جہاں اسٹیٹ کو گالی پڑے گی، اس ریاست کو گالی دیں گے، اس ملک کو گالی دیں گے، اس محکمے کو گالی دیں گے جس نے 1800 شہید کرائے ہیں، اس ادارے کو گالی دیں گے جو بارڈرز کے اوپر کھڑا ہے، اور اس ایجنسی کو گالی دیں گے جو دہشت گردی سے آپ کو روکے کھڑی ہے، تو پھر اسٹیٹ ایکشن میں آئے گی اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکشن میں آئے گی. ایک سیکنڈ میں نے ایک سیکنڈ میں نہیں ایک سیکنڈ سوال پوچھیں گے سر. میں نے نکلنا ہے، آپ کو آئی جی صاحب ابھی سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. آپ سے ایک سوال ہے، اسی پہ کر لیجیے آپ. جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ علی بلال کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو پھر عمران خان پر مقدمہ 302 کا یہ ابھی تو جواب دیا اس چیز. اچھا دوبارہ دے دو. اب سر میں ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دیں، سوال کا جواب دیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جواب دیں گے. 2 چیزیں ہیں. پہلی بات ابھی حسن نے بھی کی، میری ذات کی گالی کے معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے، بلال کمیانہ صاحب کی ذات گالی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے. میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی، ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے، ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا، عمران خان صاحب کو بتایا. اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا، ہم سب کو اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا.
اور اس کے بعد FIR کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو، محسن نقوی پہ FIR ہم نے ضرور کرانی ہے، یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں، ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں، اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی اس شکیل، کیا نام، راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں، ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا، اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا، میں نہیں یہ بھولنے والا چیز، انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور پتہ چل، اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی، پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے، جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم تو بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے، آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تھینک یو۔ باقی سے جگہ جاؤ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتا دیں، آپ نے بھی فرمایا، عارضی صاحب نے بھی فرمایا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس طرح کا کام کرتی ہے، ریاست کو گالیاں دیتی ہیں۔ نہیں میں نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ یاسمین راشد اور وہ تمام لوگ جس میں مسرت جمشید چیمہ اور دوسرے PTI کے لوگ ہیں، ان کے خلاف FIR کیوں نہیں درج؟ اس کے جواب میں جواب دیجیے۔ اچھا سر ایک سیکنڈ سر، آرام سے ایک سیکنڈ، اب آپ کے جواب پہ آؤں گا۔ اگر یہ مائکرو فون بند کر کے ایک میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، میں شام تک بیٹھا ہوں، آپ سے پوچھوں گا، اگر مائکرو فون کو بند کریں گے پھر آپ کے پاس مائکرو فون بند کریں گے کائنڈلی سر، جو سوال پوچھتے ہیں صاحب آپ مائکرو فون، بیٹی مائکرو فون بند کرو 2 منٹ کے لیے، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ جی بیٹا آپ مائکرو فون آن کریں، آپ پوچھتے ہیں جی سر، آتا ہوں سر۔ سر یہ بتا دیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے، تو روڈ ایکسیڈنٹ پہ چیئرمین طریقے انصاف عمران خان پر مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ اور اگر آپ لوگوں کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب چینج کر دیا جائے گا تو پہلے مقدمہ کیوں کیا گیا؟ اور دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 27 جگہ پہ جو نشان آئے ہیں وہ ایکسیڈنٹ سے اگر آئی ہیں۔ یہ کرسی میں کس کے جواب نہیں دوں گا، سب کے۔ اچھا اب پہلے FIR میں 302 کیوں دی گئی؟ جس وقت یہ اطلاع آئی ہے اور ایک مظلوم شخص کی ڈیتھ کی اطلاع آئی ہے اور پتھراؤ اور پولیس تشدد اور تمام چیزوں کی بات ہوئی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا، 302 ایڈ ہوئی۔ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے، جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے بعد ہم وہ چیز کر دیں گے۔ اب سر آپ کا سوال۔ جی سر آپ جی سر، میں نے یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری آڈیوز بھی آ چکی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی چل چکی ہیں کہ PTI کے کچھ رہنما، جس طرح CM صاحب نے بات کی ہے، یاسمین راشد صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہے، باقی بھی 3-4 لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں بلکہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، ریاست کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کو گالی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ریاست کے خلاف بات کرے گا آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو سر آپ نے آج تک، وہ روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، روز وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو بھی دی جا رہی ہیں، ریاست کو بھی دی جا رہی ہیں، لیکن کیا مرد اور خاتون کی وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ شکریہ، یہ بند کریں گے، بس ہو گیا جی۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں، سب کے جواب دوں گا، میں میں سب کے جواب دوں گا۔ ہم اگر رہیں گے اکٹھے آپ لوگوں کے ساتھ، میں 27-28 سال سے ہوں گا، کس کا جواب دیے بغیر جاؤں گا؟ ابھی تو بابر صاحب نے سوال پوچھنا ہے، کون سا بندہ ہمیں چھوڑے گا یہاں پہ؟ دیکھیے میں نے کسی سیاسی شخصیت کا کوئی نام نہیں لیا، میرے پاس جو گالی ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں، جس نے جو زبان استعمال کی، جس ادارے کے خلاف کی، اس میں کچھ مختلف ادارے ہیں، کچھ پنجاب پولیس کی پاورز ہیں، کچھ پنجاب پولیس کی پاورز نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو آپ کا پی کا آرڈیننس ہے اور جو باقی ہیں سارے کی چیزیں، اس میں جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے۔ قانون لازم بات ہے مرد اور عورت میں تفریق نہیں کرتا، لیکن لازم بات ہے ہمارا معاشرہ، یہ معاشرہ اور یہ ہمارے جو اقدار ہیں وہ عورتوں سے ڈیل کرتی ہیں، قانونی طور پہ جو کارروائی ہوگی بنتی ہوگی وہ کریں گے۔ جی یہاں سے تو صاحب ایک منٹ بات سنیے گا، سب چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنی پریس کانفرنس ہوئی، آپ نے اتنی باتیں کی، آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں، ہم اس مصیبت کو کور بھی کرتے ہیں سارا دن، کیوں گرفتار نہیں ہوتا ایک شخص جس کے وارنٹ گرفتاری آتے ہیں؟ اتنی بڑی پولیس فورس ہے، اتنے ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں، ساتھ بھی ڈاکٹر ہیں، مینا صاحب بیٹھے ہیں، اللہ اللہ بلے بلے، آپ بندوں کو نہیں پکڑتے، آپ جاتے ہیں 2 شل مارتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں،
कहाँ गया कानून? अच्छा, इसमें जो डॉक्टर साहब की डॉक्टरी है, इसमें जो डॉक्टर साहब 75 पर्चे हैं, किसी एक में तो पकड़ ले उसको, पता तो चले ये पंजाब पुलिस है जनाब। जनाब जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए सर। अगर ये माइक्रोफोन बंद होंगे तो मेरी बात, आप भी भाई बंद करेंगे तो आवाज आएगी। आपका शुक्रिया। मैं शाम तक बैठा हूँ, मेरे उस्ताद बैठे मेरे राइट साइड पे, इनकी डॉक्टरी या मेरे डॉक्टरी का किसी की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक? आपने फरमाया। अच्छा, मजाकन क्या, आपने जो बात की, कानून के मुताबिक सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर में 10 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, अनड्यू डेथ ना हो। नंबर 2, अनड्यू डेथ ना हो। नंबर 3, अनड्यू डेथ ना हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनड्यू डेथ ना हो। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में 10वीं चीज़ होती है इस तरह के वारंट्स में कि कोई भी काम जो करने जा रहे हैं वो कर दें। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करना एक गलती और बेवकूफ़ी होती है। जी, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में ये कह रहे हो, मेरे पास आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी ऑफिस में रख लिए जाती। और दूसरी बात ये कि यकीनन हल्फे तनकीद जो है बिलाल सदीक कमियाना साहब भी जरूर है, लेकिन बिलाल सदीक कमियाना साहब जो है वो 25 मई को भी आते हैं, तो तब भी ये हल्फे तनकीद होते हैं। क्या आपको ये लगता नहीं है कि अगर आप एक निगरान हुकूमत, निगरान सेटअप के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हबड़ तबड़ में फौरी तौर पर एक FIR सियासी कर दी जाती है, वो इस बात की गुम्माजी करती है कि ये जो काम किया जाता है वो किसी सियासी प्रेशर के अंदर किया जाता है, ये बाय लॉ नहीं किया जाता। अगर बाय लॉ किया जाता तो आप उतना थामल जरूर रखते कि वो FIR ना कोई बंदा ये बात माज करते। दूसरा इस बात आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, मजा नहीं आएगा आपको अपने सवाल के जवाब का। आप ही से दूसरा सवाल पूछवाऊंगा सर, आपसे दूसरा सवाल पूछाऊंगा। बिलाल सदीक कमियाना की जात, 25 मई के वाकयात और ये वाले वाकयात। 25 मई के वाकयात के बाद इलेक्शंस होते हैं, हुकूमत की तब्दीली होती है और एक कमीशन मुकर्रर किया जाता है, जुडिशल कमीशन। उस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, आपसे शेयर कर लेते हैं। उसमें तमाम चीज़ का दूध पानी का पानी हो जाता है। और ये जुडिशल कमीशन हुकूमत की तब्दीली के बाद आता है। वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, हमने हर दौर में काम किया है। क्या आपके साथ काम नहीं किया इन सड़कों पे? क्या जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, इसके जो लोग हैं, वो किसी और दौर में इन्हीं अफसरों ने, इन्हीं चेहरों ने गिरफ्तार नहीं किए? क्या ये तमाम 144 उन पे नहीं लगी, इन्हीं अफसरों ने नहीं लगाई? क्या जो मेरी ज़ात पे आप कहते हैं कि मेरा किसी खास शख्स से ताल्लुक है, तो क्या मेरी प्रमोशन किसी और जो पिछली हुकूमत उसके दौर में नहीं हुई या अफसरों की नहीं हुई? तो वी आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। हम जो काम कर रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट के तौर पर कर रहे हैं। और अब ये बिलाल सदीक कमियाना की जात है। मेरे जवाब सर, मेरे आई बिलाल सदीक कमियाना साहब की जात की तरफ। बिलाल बेटी आता हूँ, प्रॉमिस है। बिलाल सदीक कमियाना साहब की जात की तरफ, इनकी पुलिस की एफिशिएंसी और इनके रिजल्ट्स वो भी जरूर काइंडली देख लीजिएगा। जी बेटी, अब आप पूछिए। सीसीटीवी फुटेज कब तक शेयर की जाएगी? ये तमाम तस्वीर 31 कैमरों की हम आपको आज दे देते हैं। तमाम कैमरास की लोकेशन दे देते हैं। जो ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे तकरीबन कोई 3500 कैमरे रह गए वो भी आपको हम दिखा सकते हैं। और जहां तक ताल्लुक है प्रेस कॉन्फ्रेंस IG ऑफिस में कर लेते, आपका नाम हमारे लिए एजाज की बात होगा, इतनी बड़ी जगह नहीं। हमें सिर्फ एक CCTV फुटेज दे जिसमें आपने सर उतारा है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके उस CCTV के गिर्द घूम रही है। आप हमें कहूँगा कि हमने भी सवाल ये है कि अगर आपको पता ही नहीं था कि ये रोड है, CCTV जो है वो काम की जाए, इसको तशद्दुद करके मारे तो फिर सियासी इंतकाम तीन ना हुआ ना। ये जो आपने किसी को अरेस्ट ही नहीं किया हमने, FIR दर्ज कर दी। FIR में पुलिस वालों का भी नाम है, तमाम चीजें हैं, उसको जरा पढ़ लीजिए गौर से और उसके बाद सवाल पूछिए। एक एक करके पूछेंगे तो आपको खुद मजा आएगा, वरना आप खुद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। पहले तो दूसरे सूबों से पुलिस आती रही है ना, आपसे मदद मांगती रही है। अब लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका ये जो इमरान खान के ऊपर वह 109 भी है, 302 तो बीच में निकल जाएगी। ये जिंदगी शाह वाली आपके जो बंदे भी जख्मी हुए हैं, क्या उसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा? हर चीज मुल्क के कानून के मुताबिक होगी। हाँ सर, मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ। बस करें सर, बहुत ले लिया, वही रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। मेरा सवाल वज़ीर इत्तलात साहब से है, इंफॉर्मेशन को जवाब दे। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ एग्जीक्यूटिव की भी आपने सुनी और आप सब लोगों ने,
یہ تو ایک بے بس یہ بھی بتا دینا سر سوال کے جواب میں یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایک سنگل ویپن ایشو نہیں ہوا. تو یہ فساد فی الارض کا کیس ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جو آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو فساد فی الارض یہ موسم نقوی کے خلاف تو نہیں ہے، تو ریاست کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف ہے، اور اس سے عوام کے جان و مال خطرے میں پڑے ہیں. تو صوبے کا چیف ایگزیکٹو جب اتنی بے بسی کا اظہار کرے گا، پولیس والے بھی گالیاں سن کے برداشت کریں گے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، تو پھر ہمیں بھی ایڈوائز کر دیں کہ ہم بھی اللہ پہ معاملہ انفارمیشن. یہ پتہ نہیں آپ نے بے بسی کہاں سے بے بسی کا اظہار دیکھا ہے. انہوں نے بڑی معاملہ فیملی سے بڑی گریس سے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور مجھے فریم کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے درگزر سے کام لیا ہے، اور اگر میں چیف ایگزیکٹو نہ ہوتا تو میرا ریئیکشن نہ ہوتا. اچھا عثمان صاحب، میرا سوال ہے سر آپ سے. آپ نے ماشاءاللہ پریس کانفرنس کی، تمام صحافی یہاں پر موجود ہیں، لیکن میری یہ صحافی برادری آپ کے جوابوں سے مطمئن نہیں دکھائی دے رہی. نمبر 1، 31 کیمروں کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، آپ نے ایک منٹ یہ جو آپ نے تمام صحافیوں کے بہاف پہ کہا، آپ نے کیا اوپینین بول کروا لیا؟ نہیں سر، نہیں، ہم جواب نہیں دیں گے. آپ کا اوپینین ہم اس کی عزت کرتے ہیں سر، کوئی آپ کا اوپینین ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہاں ویڈیو جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات آپ کا اطمینان بالکل میرے لیے ضروری ہے. جی آپ نے کہا ویڈیو کیمراز نا، سن لیجیے اس کا جواب. اگر کائنڈلی مائکروفون کے آف کر دیں گے نا آپ کے پاس، تو آپ کی مہربانی ہوتی ہے، بہت شکریہ. 6000 کیمروں کا سسٹم تھا، 4,500 کیمرے خراب ہوئے. ان کیمرے کو ٹھیک کرایا گیا، لیکن اس میں 1600 اور کیمرے انٹیگریٹ کیے گئے، جس میں سے کچھ اس میں سے بھی تصویریں شامل ہیں. آپ کا اطمینان ہمارے لیے ضروری ہے، پر انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں عدالت تک پیش کی جائیں گی، ان کے والد صاحب کو دکھائی جائیں گی، میں خود ان سے جا کے ملوں گا. میں پہلے بھی مل سکتا تھا، میں نے انتظار کیا، آپ کی باتوں کے جواب کا انتظار کیا، ٹی وی پہ آ کے اپنا چہرہ مبارک دکھانے سے انتظار کیا کہ میں آپ کے سامنے سچ بات کروں. میں نے آپ کے سامنے سچ بات رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اطمینان دے. لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہے، میں حاضر ہوں اس کے لیے. ایک ایک کر کے سوال پوچھتے جائیں. جی بابر صاحب، آپ نے بابر صاحب آپ سوال فرمائیے گا کہ آپ کی بار بار پوچھی جا رہے ہیں سوال سر، بس کریں. لیکن لگا یہ کہ جو اس واقعے میں علی بلال کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ایک جان چلی گئی، اس میں قصوروار جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آیا. پہلا معلوم یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو پولیس اہلکار جو ہے جنہوں نے ایفرٹ کی، کہ ان کے لیے بھی کوئی خاص جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے انعام کا اعلان کریں گے آپ، کیونکہ ان کی بھی بڑی ایفرٹس تھی، پولیس والے جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ آپ کے دو سوالات ہیں. اس میں پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. جو پولیس والوں کی ایفرٹ ہے اور بلال کے قتل کی وجہ ہی تو بتا رہے ہیں کافی دیر سے بیٹھے، علی بلال کی. اور دوسرا جو ہے پولیس والوں کی ایفرٹ ہے. پولیس والے کے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انعام، اس کی اپریسیشن ہے، اور وہ سکون ہے کہ وہ خود اپنے سچ تک پہنچا اور اس نے ایک اچھا کام کیا. میں فخر کرتا ہوں عمران کشور پہ. میں جس طرح اس کو ملا ہوں، شاید اس کی قیمت پیسوں میں نہیں ہو سکتی. یہ عمران سے پوچھ لیجیے گا یہ مطمئن ہے کہ نہیں. انعام دے دیا، پیسے دے دیے، چیزیں پولیس میں اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنی اپریسیشن ہے. آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے کہا انہوں نے اچھا کام کیا، واقعی اچھا کام کیا. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو تو میں حاضر ہوں. اس کے بعد ہم یہاں سے چلتے ہیں. آپ لوگوں نے گاڑی دیکھنی ہے، دیکھیے. اس کے علاوہ کوئی چیزیں ہوگی تو ہم اس کے لیے حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.